ہم سیب کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم سیب کا چھلکا اتاریں, اس کو بوائل کریں, اس کو اسٹیم کریں, اس کے بیج نکالیں, اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کو بالکل پتلا سا بنائیں. یہ ایپل سوس تیار ہو گیا بغیر کسی کیمیکل پرزرویٹو کے, بالکل فریش ہے, آپ کے بچے کے لیے بہت مفید ہے, آپ یہ کھلائیے اسے. تو اسی طرح جب ہم نے سبزیاں ٹرائی کر لی تو ہم بطور میٹھا اپنے جو فریش فروٹس کو جو ہے وہ جو موسم کا فروٹ اویلیبل ہے اس کو کھلائیں. خوش قسمت بچہ ہے, اگر 6 مہینے کی عمر میں وہ آم کے سیزن میں آیا تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اس کو آپ 6 مہینے کی عمر میں آم چٹا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو آپ آم کا شیک پلانا شروع کر دیں, آم تھوڑا بہت اس کو دیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی سی پیوری آم کی بنا کے تھوڑا سا جو ہے میش کر کے اس کو دیا جا سکتا ہے جو موسم کا پھل ہے. اس میں ایک خاص بات کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ بازار کے جوسز اور بازار کی چیزوں سے جتنا پرہیز کریں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. ایک تو جیب کے لیے اچھا ہے آپ کی, دوسرا بچے کی صحت کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے. تو جوسز جو ہے اس کو ہماری زبان میں ویسٹڈ کیلوریز کہا جاتا ہے کہ صرف شکر ملے گی اور کچھ نہیں مل رہا, کوئی پروٹین نہیں ہے اس کے اندر, کوئی فیٹس نہیں ہے اس کے اندر, صرف اور صرف کاربز ہے, کاربوہائیڈریٹس, نشاستہ. تو جوس آپ نے دینا ہے بعد میں, بالکل موسمی آج کل کراچی میں موجود ہے, موسمی کا جوس نکال کے دیجیے, اس کی جو چنکس ہے وہ ہٹا دیجیے, اس کو چھان کے آپ دے دیجیے. لیکن یہ سب کچھ 6-7 مہینے کے بعد. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ کچھ غذا کھانے کا عادی ہو جائے, کیونکہ اگر ایک مرتبہ اس کا میٹھا ٹیسٹ لگ گیا تو آپ یقین مانیں آپ الٹا لٹک جائیں گے, اس کو کھانے بھی نہیں لا سکیں گے کبھی. تو آپ نے اس کلین سلیٹ کلین بورڈ کے اوپر بہتر چیزیں لکھنی ہیں تاکہ آئندہ اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی طرح ہو, کہ آپ 2 سال کی عمر میں ماں بڑے فخر سے کہہ سکے کہ میرا بچہ تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹیبل پہ بیٹھے, دسترخوان پہ بیٹھے, جو حاضر ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے اور چلا جاتا ہے, مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے, نہ مجھے اس کے اسپیشل فوڈ تیار کرنی پڑتی. یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بن جائے. تو ہم نے 5 مہینے کی عمر میں غذا شروع کی تھی, یہ ہم جو ہے سبزیاں کھلاتے ہوئے اس کو ہم تقریباً 7 مہینے کی عمر تک لے آئے ہیں. 5 مہینے کے بعد جو فزیکل ایکٹیویٹی اس کی ہوتی ہے, کیونکہ 5 مہینے وہ پلٹنا شروع ہوا تھا, اب وہ تقریباً 6-6.5 مہینے کی عمر میں وہ بغیر سہارے کے چند منٹ بیٹھنا بھی شروع ہو گیا ہے. ٹرائی بن کے بیٹھتا ہے, یعنی سامنے کی طرف لین فارورڈ ہو کے اپنے آپ کو سہارا دے کے بیٹھنا شروع ہوا ہے. اب اس کی آپ کمر کی مالش کرتے رہیں, وہ آہستہ آہستہ یہ ٹرائی پوزیشن ختم ہو گئی, اسٹڈی سٹنگ پوزیشن کے اندر وہ آ جائے گا. تو تقریباً 6-6.5 مہینے کی عمر میں کوئی بچہ اگر نارمل پیدا ہوا اور 7 مہینے تک نہیں بیٹھا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. کھانا تو ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا, ہم 7 مہینے تک اس کو سبزیاں کھلاتے رہے تھے کھچڑی کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے اس میں چکن کی یخنی شامل کر دی, چکن کی یخنی, کھچڑی, سبزی, چکن کی یخنی سب کر دیا. یہ ایک مکمل اسٹیپل فوڈ ہے, بہترین غذا تیار ہے. اس میں اب آپ تھوڑا سا دہی بھی ملا سکتے ہیں, گھر میں جما ہوا دہی, وہ بھی اس میں ملا سکتے ہیں. کھچڑی پلس دہی, ایک نئی غذا تیار ہو گئی آپ کی. اور آگے بڑھتے ہیں. ہم نے یخنی بھی اس کو پسند آ گئی, کوئی پرابلم نہیں ہوا, اس کو ٹیسٹ بھی پسند آ گیا اور اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوا. اب ہم یخنی سے آگے بڑھ کر اس میں چکن کے جو ہے وہ کچھ پیسز کو, ریشے کو اچھی طرح بلینڈ کر کے اس کھچڑی کے ساتھ وہ بھی دینا شروع ہو گئے. وہی اصول وہی ہے ہمارا, 5 دن سے ہفتہ. ہر نئی چیز کے لیے 5 دن سے ہفتہ. پرانی چیزیں ہمیں چل رہی ہیں لیکن نئی چیز جو بھی انٹروڈیوس کریں گے وہ 5 دن سے ہفتہ. وہ ہم نے پلا دی, کھلا دی اس کو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم اس کو بیف بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر, چکن کے بعد ہم آپ بیف بھی ڈال سکتے ہیں. تو بیف کی بھی وہی, پہلے یخنی کر دی, پھر آپ نے بیف کی جو ہے وہ قیمے کو اچھی طرح بلینڈ کر کے کھچڑی کے ساتھ ملا دیا. اب آپ تقریباً 8-9 مہینے کی عمر میں آ گئے. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو فزیکل ایکٹیویٹی, 8 مہینے کی عمر میں وہ اطمینان سے سٹنگ پوزیشن میں بیٹھنے لگا ہے. وہ اب لیٹے سے ہی بیٹھنے لگا ہے, کہ لیٹا ہوا تھا تو اٹھ کے خود ہی بیٹھ گیا. پھر دوبارہ حفاظت کے اوپر بہت زیادہ زور دوں گا میں کہ اکیلا اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. سیفٹی فرسٹ, کہ اس کے گرنے کے امکانات کو منیمائز کر کے اور پھر ہم اس کو جو ہے سونے کے لیے اکیلا چھوڑیں. یہ نہ ہو کہ ماں کہ جی میں نے بیڈ پہ لٹایا تھا, میں نہانے چلی گئی, میں کچن میں چلی گئی, گر گئی, اب میں کیا کروں, میں اکیلی ہوں. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی خادماؤں کی ایک فوج نہیں آئے گی, سارے کام آپ نے ہی کرنے, لیکن سیفٹی فرسٹ. 8 مہینے سے میں بیٹھ رہا ہے, اب وہ کرالنگ کی پوزیشن میں گھوڑا بن گیا. آپ نے اس کو الٹا کیا, وہ گھٹنوں کے بال گھوڑا بن کے آگے پیچھے جھولنے لگا ہے, تھوڑا سا آگے پیچھے ہلنے بھی لگا ہے, بڑھنے بھی لگا ہے. 9 مہینے کی عمر میں تقریباً جو ہے وہ اچھی کرالنگ بچہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو نو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر آپ اس سے کہیں نا عبداللہ نو,
تو سمجھ تو جائے گا، کرے گا اپنی حرکت لیکن سمجھ جائے گا اور آپ کی طرف مسکرا کے دیکھے گا کہ میں نے آپ کو ڈاج دے دیا. تو یہ بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے. کھانا آپ کے ہم نے بات کر لی کہ آپ بیف تک بھی پہنچ چکے ہیں اور گوشت جو ہے اس میں شامل کر دیا آپ نے. ویکسینز کا ذکر ساتھ ساتھ ہم کرتے چلیں کہ ہم نے جو ویکسین 2 مہینے میں لگائی تھی 6 سے 8 ہفتے کی عمر میں، اس کے 1 مہینے بعد بالکل وہی کورس جو ہم نے 2 مہینے میں کیا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا. تو میں اس کو اگر جرنلائز کروں بار بار نام لینے کے بجائے، ای پی آئی کے اسکیجول کو، ای پی آئی کی ترتیب کو فالو کریں. قریب ترین ای پی آئی مرکز جو ہے آپ کا، وہاں جا کر وقت پر ویکسین لگاتے رہیں. اس میں ایک چھوٹی سی بات میری گزارش یہ ہے کہ ویکسین کو جو ہے وہ ایسے کریں کہ لگانا ضروری ہے. اس میں اگر 1 دن کے آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تاریخ 4 تھی اور آج 8 ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو آپ لگوائیں ضرور، لیکن اس کا دوسری طرف مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مہینوں کا گیپ کر دیں، بھول ہی جائیں. پینڈیمک کے دوران یہ بہت ہوا کہ جناب کورونا تو ہم گھر سے باہر نکلے ہی نہیں، تو ویکسین بہت سارے لوگوں کی خرابی. تو ہم بار بار لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ ویکسین ٹائم پہ کروا لیں. 9 مہینے کی عمر میں ہم آ چکے ہیں، اب ہم جو ہے وہ کچھ گھوڑا بن کے چلنے لگے، کرالنگ کرنے لگے، ہم جو ہے نو کو بھی سمجھنے لگے، گفتگو بھی ہونے لگی، بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. آپ اس کے پیچھے پیچھے جائے تو وہ آگے بڑھتا ہے. اب وہ لیڈ کمانڈ کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے، اپنی نئی دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہے. میری دنیا میں کیا کیا موجود ہے، صوفے کے نیچے کیا پڑا ہوا ہے، بیڈ کے نیچے کیا پڑا ہوا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. بعض بچے 9 ماہ کی عمر میں پکڑ کے کھڑے بھی ہونے لگتے ہیں، بالکل نارمل. یہ ویریشن کی بات ہے نا، کوئی بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ سال پہ ہی کھڑے ہونا ہے، 1.25 سال پہ ہی چلنا ہے. کچھ لوگ 10 مہینے میں چلتے ہیں، بہت نارمل سی چیز ہے. تو ویریشنز اس کے اندر موجود ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. وہ ویریشن آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتاتا رہے گا کہ اگر یہ اس نے اس مہینے تک نہیں کیا تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے، پھر ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. 9 مہینے سے آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے کھانا ہمارا جو ہے وہ ہم نے انٹرسٹ لینا شروع کیا. اب ہم بیٹھ کے ہائی چیئر پہ یا گود میں بیٹھ کے ہم چمچ سے کھانا کھانے لگے. اسی دوران جو ہے اس کی ایک اور جو اسکل ڈیولپ ہوتی ہے، جو اس کو صلاحیت ملتی ہے کہ وہ زمین پہ پڑی ہوئی چھوٹی چیزوں کی طرف لپکتا ہے. 9-10 مہینے کا بچہ، تو اگر آپ زمین پہ چاول کے دانے ڈال دیں نا چیک کرنے کے لیے، تو وہ چاول کے دانے کی طرف بڑھے گا اور کبھی اس کو اس طرح سے کرے گا، اور جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے گا مطلب 9 سے 10 مہینے میں، تو پنسر گرپ، یہ جو ہے آپ کی انگوٹھے اور انگلی کے درمیان جو گرپ ہے، اس سے وہ اٹھائے گا اور ہر چیز منہ میں. تو یہاں پھر صفائی کا خیال رکھنا ہے. اس پنسر گرپ سے زمین پہ پڑی ہوئی چیز سے کیا ہمیں پتہ چلا، جو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا کہ چاول کے دانے کچھ ڈال دیے تھے، کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے آنکھوں سے دیکھا، اس کے برین نے اس کو سگنل دیا کہ اس کو اٹھانا ہے، اس نے اس کو اٹھایا اپنی انگلی اور انگوٹھی کی گرپ کے اندر اور منہ میں ڈالا. نیورولوجیکلی جو ہے وہ بالکل، یعنی اعصابی طور پر، دماغی طور پر آپ کا بچہ پرفیکٹ چل رہا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا، اس کے ویژن میں پرابلم نہیں، بہت چھوٹی سی چیز اس کو نظر آ گئی، چاول کا دانہ اس کو دور سے پڑا ہوا نظر آ گیا. یعنی آپ اس کو یہ ٹیسٹ کے طور پہ واچ کر سکتے ہیں کہ آپ دانہ ڈال کے اس کو دیکھیں یہ کرتا کیا ہے. یہ وہ آئے گا اس کی طرف دیکھے گا اور آپ کی طرف دیکھے گا اور کھٹ سے اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. ہر چیز کو وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ فرائٹ کہتا ہے، اورل فیس. ہر چیز کو ٹیسٹ کرتا ہے، منہ کے ذریعے چک چک کے کرتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے اور وہاں پر تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش ملی، اور انہوں نے کہا کہ یہ عام بچے سے اگر کچھ بچ کے ہٹ کے بچہ ہوگا تو یہ انگارے کو نہیں پکڑے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پروٹیکشن منظور تھی، انہوں نے جو ہے وہ انگارے کو پکڑا اور منہ میں ڈالنے کی بھی کوشش کی. تو بتانا میرا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فطرت جو ہے وہ تمام بچوں کی ایک جیسی رکھتا ہے. مگر ہم یہ کہیں کہ جناب کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، تو ایسا نہیں. دنیا کے ہر بچہ یہی کام کرتا ہے، گوروں کا ہو، کالوں کا ہو، چینیوں کا ہو، پاکستانیوں کا ہو، کسی کا بھی ہو، دنیا کا ہر بچہ یہ کام کرتا ہے. صفائی آپ نے کرنی ہے، یعنی زمین پہ آپ نے ٹیسٹ تو کر لیا، زمین پہ آپ کے کچرا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کا بچہ موبائل ہو چکا ہے، بھاگنے لگا ہے آگے آگے، تو یہ چیزیں اسی طرح 9 سے ہم 10 مہینے میں وہ اس کی ایکٹیویٹی اور بڑھ گئی. 10 مہینے میں کچھ بچے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بچے کچھ قدم اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہ اس ویریشن کے دوران تب تقریباً ہم سال تک پہنچ گئے
کہ سال کے آس پاس عام طور پہ بچے پکڑ کے کھڑے ہو کے چیزوں کو پکڑ کے چلنا شروع ہوتے ہیں، صوفے کو بیڈ کو پکڑ کے چلنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تقریباً اسی سیزن کے اندر اس کا پہلا دانت بھی ایرپٹ ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے. اور دانتوں کی نمودار ہونے کے لیے کسی قسم کی کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی نمبر والی دوا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. نیچرل پروسیس ہے، اس کو نیچرل طریقے سے ہونے دیجیے. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو کام کی لگی ہوگی. اگر کام کی لگی تو اس کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.